مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعا تمہارا مقدر بدل سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جن دعاؤں کا جواب نہیں آیا وہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس شدت سے تم نے صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر۔ میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے زیادہ دیتا ہوں۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ تمہارے ذہن میں اس گمان کو لاتا ہی کیوں اگر اسے حقیقت میں نہ بدلنا ہوتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے جو دعا ناممکن سمجھ کر مانگنی چھوڑ دی ہو وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کے منتظر ہوں۔ دعا تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہو اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک لے کر آئیں گی جو چیز تمہارے بس سے باہر ہو گئی ہیں وہ بھی تمہیں واپس حاصل ہو جائے گی۔ وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیا ہو۔ کیونکہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ آخری وقت تک اسے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، اور پھر لے آتا ہے اپنے بندے کو اسی راستے جس راستے وہ اللہ پر کامل یقین رکھنے لگتا ہے۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا دل اب تک موڑ چکا ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسی سے تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے وقت سے مختلف ہو۔ تمہارا یقین، تمہاری دعائیں، تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس تقدیر بدلنے کے اختیارات بھی ہیں۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ وہ انتظار کیوں کرواتا ہے تمہیں؟ اگر اس نے معجزہ نہ کرنا ہوتا، اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ دعائیں وقت لیتی ہیں اور قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ جیسے سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جو فریاد تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی ہو نہیں سکتی، اور صبر کے بعد تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ تم صبر کی انتہا پر ہو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ دعاؤں سے بھی فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، انہیں پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جہاں تمہارے یقین کے ساتھ تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔